بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کربلا کے عظیم شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی شہادت کا بدلہ کس نے لیا تھا، یعنی ہم بات کریں گے حضرت مختار سقفی کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح امام حسین کے قاتلوں کو ختم کیا۔ مختار سقفی ایک بہادر انسان تھے جس نے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے تمام شہیدوں کا بدلہ لیا اور اپنا کام سر انجام دیا۔ دوستو، عبداللہ بن قیاس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار سقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسیب، جانی مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی بھی شامل تھے۔ یہ سب اس وقت قدسیہ میں رہتے تھے۔ مختار سقفی کو جب اس بات کا علم ہو گیا تو اس نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو ان سپاہیوں کے ہاں بھیجا کہ انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لا جائے، اور اس نے ان سپاہیوں کو گرفتار کیا اور ان سب کو لا کر مختار سقفی کے سامنے پیش کیا۔ عشاء کا وقت تھا جب مختار نے ان گستاخوں کو اپنے سامنے دیکھا تو کہا، اے اللہ رسول اور آل رسول کے دشمنوں، ہمارے حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کراؤ۔ اے بدقسمت ظالموں، تم نے اس مقدس ہستی کو قتل کر ڈالا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان سپاہیوں نے کہا، اللہ تم پر مہربان ہو، ہمیں زبردستی ان سے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم مقابلے میں جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے، آپ ہم پر رحم کریں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار سقفی نے کہا، کیا تم نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیا تھا، ان کے ساتھیوں پر رحم کیا تھا؟ تم لوگوں نے نواس رسول اور ان کے بچوں کو پیاسا شہید کر دیا اور اب ہم سے رحم طلب کرتے ہو۔ پھر مختار سقفی نے بدی سے پوچھا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ ابن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتار دی تھی۔ اس پر مختار سقفی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ دیا جائے تاکہ یہ بھی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ چنانچہ مختار سقفی کے جانساروں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے بدی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور خون میں آلودہ وہ بدبخت اسی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے گستاخوں محاربی اور جہنمی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس شخص جس نے کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کے لباس اور اسلحے پر قبضہ کر لیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا تھا، اس شخص کا نام حکیم بن طفیل طائی تھا۔ مختار سقفی نے اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی عبداللہ ابن کامل کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ جب وہ اس قاتل حکیم بن طفیل کو گرفتار کر کے مختار سقفی کے پاس لا رہے تھے تو اس وقت حکیم بن طفیل طائی کے گھر والے عدی بن حاتم ان کے پاس گئے کہ تم مختار سقفی سے سفارش کرو کہ حکیم بن طفیل کو چھوڑ دے۔ مختار سقفی نے عدی بن حاتم کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، پھر عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار سقفی نے کہا، اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلانہ حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حکیم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس پر ایک بہتان لگایا گیا ہے۔ ادھر حکیم کو ابھی مختار سقفی کے پاس لایا نہیں گیا تھا، سپاہی اسے لے کر راستے میں آ رہے تھے۔ جب ان سپاہیوں کو خبر ہوئی کہ عدی بن حاتم مختار سقفی کے پاس بیٹھا ہے اور حکیم کی سفارش کر رہا ہے اور مختار سقفی نے اس کی سفارش قبول کر لی ہے اور وہ حکیم کو رہا کر دیں گے، تو ان سپاہیوں نے راستے میں ہی اس قاتل حکیم کا قصہ تمام کر دیا۔ انہوں نے اس قاتل کو ایک کمرے میں بند کیا اور کہا کہ تم نے حضرت عباس علیہ السلام کے کپڑے اتارے تھے اور اب ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتاریں گے۔ چنانچہ ان سپاہیوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا، پھر کہا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم تجھے تیروں سے ہی ہلاک کریں گے۔ یہ کہا کر ان سپاہیوں نے اسے تیروں سے ہلاک کر ڈالا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد ایک شخص جس کا نام زید بن رکاب تھا، اس بدبخت شخص نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا، جو تیر ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے اپنی پیشانی کو بچانے کے لیے ہاتھ رکھ لیا تھا، مگر تیر اتنا تیز رفتار تھا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ زخمی ہو گیا تھا۔
تو اس وقت ہاتھ پیشانی سے الگ نہ ہو سکا۔ اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب العالمین، جس طرح دشمنوں نے ہمیں ذلیل و خوار کیا ہے، اے اللہ تو بھی انہیں اس طرح سے ذلیل و خوار کر دے، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی انہیں اسی طرح قتل کر دے۔ جس وقت اس ظالم زید بن رکب نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ زید بن رکب کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے باہر نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا تھا بہت کوشش کی مگر وہ پیشانی سے باہر نہ نکل سکا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ ابن کامل کو سپاہیوں کے ساتھ اسے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر اس قاتل پر ٹوٹ پڑا اور آگے سے وہ بھی ایک دم تلوار لے کر مقابلہ کرنے لگا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے بدبخت کو نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر مارو۔ سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور تیروں اور پتھروں کی بارش کی۔ ابن کامل نے کہا کہ اگر ابھی اس میں جان ہے تو اس کو باہر لاؤ۔ اس کو باہر لایا گیا، اس وقت ابھی وہ زندہ تھا۔ ابن کامل نے آگ منگوائی اور پھر اس قاتل کو زندہ جلا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد وہ انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی گستاخ کے حکم پر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام اذیتیں پہنچائی گئیں۔ ابن زیاد موصل میں 30,000 سپاہیوں کے ساتھ اترا اور مختار ثقفی نے اس کا مقابلہ کیا۔ مختار بن ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک فوج دے کر اس کے مقابلے کے لیے موصل بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں کا درمیان مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک یہ جنگ جاری رہی۔ جب سورج غروب ہونے والا تھا تو ہر طرف اندھیرا چھانے والا تھا۔ اس وقت ابراہیم کی فوج ان پر غالب آ گئی اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور ابن زیاد کو بھی فرات کے کنارے 10 محرم سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر تن سے جدا کر کے ابراہیم نے مختار ثقفی کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ مختار ثقفی نے ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھوایا جس جگہ پر اس مفروض شخص نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مغرور شخص کو ایسی ذلت موت عطا کی۔ اسی کوفہ میں اس بے دین کے قتل اور ہلاکت پر جشن منایا گیا۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور باقی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ اندھے اور کوڑی ہو گئے، کچھ بری طرح ہلاک کیے گئے۔